دلیل کیا ہے؟ آپ نے کہا علی عبداللہ ہے اور یہ علی کی سب سے بڑی فضیلت ہے۔ میں دو دلیلیں آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں بڑے آرام سے، آپ کی جیسے مرضی توجہ فرمائیں۔ پہلی دلیل بیان کر رہا ہوں، آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز میں تشہد بھی پڑھتے ہیں، تشہد میں کیا پڑھتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ توجہ کریں، اب میرے ساتھ پڑھنا، واشہد ان محمدا عبدہ، توجہ حضرت علیہ بھائی جہاں تک بات پہنچے، اشہد ان محمدا عبدہ، سب سے پہلی فضیلت کی گواہی اور ہم نماز میں صحرا کے بابا کے لیے دیتے ہیں۔ آیا رسالت کی دیتے ہیں، آیا نبوت کی دیتے ہیں، آیا خاتمیت کی دیتے ہیں، آیا یاسین کی دیتے ہیں، آیا طاہون کی دیتے ہیں، آیا مزمل ہونے کی دیتے ہیں، آیا مدثر ہونے کی دیتے ہیں، آیا شاہد کی دیتے ہیں، آیا بشیر النذیر ہونے کی دیتے ہیں، آیا سراج المنیر ہونے کی دیتے ہیں۔ یہ تمام صفات کو اللہ نے قرآن میں نبی کے لیے بیان کیے، لیکن تشہد میں سب سے پہلی گواہی جو اللہ ہم سے طلب کرتا ہے، فرماتا ہے اشہد ان محمدا عبدہ۔ عبدہ پہلے ہے ورسولہ بعد میں، عبدہ پہلے ہے ورسولہ بعد میں۔ چلو کچھ دنوں کے بعد خوشی کے آثار نمایاں ہو گئے، ایک دلیل اور بیان کر دیتا ہوں، نہایت توجہ کرتا لیتا ہوں۔ ذات مقدس پیغمبر گرامی اسلام کے فضائل اور کمالات اور مناقب میں سے اس دنیا میں جو کمالات ظاہر ہوئے، ان فضائل اور مناقب میں سے ایک فضیلت پاک پیغمبر اسلام کی یہ ہے کہ پیغمبر اسلام کو معراج نصیب ہوئی۔ کیا معراج نصیب ہوئی؟ یہ مسئلہ ہے معراج عالم اسلام میں ایسا مسلم مسئلہ ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہر بات پہ نعرہ لگے، ہر بات پہ داد ہو، کچھ مقام اور باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ بات کو سمجھانا پڑتا ہے، بات سمجھ میں آ جائے، اگر بستر اور مصلے پہ یاد آ جائے، سمجھ آئے تو دعا کر دینا۔ توجہ فرما رہے ہیں، پاک پیغمبر کے لیے ایک مقام ہے کیا؟ معراج النبی۔ علم کلام بھی یہ مسئلہ ہے، فقط ہم شیعہ معراج النبی کے خیر نہیں ہیں، برادران اہل سنت کے نزدیک علم کلام میں یہ مسلم مسئلہ ہے، اگر کوئی معراج النبی کا قائل نہ ہو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ نہیں میرا ساتھ نہیں دے رہے، یہ میں فضیلت رسول خدا بیان کر رہا ہوں، عام بات نہیں۔ رسول کی ایک فضیلت ہے معراج النبی، جو معراج النبی کی اس فضیلت کا قائل نہ ہو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اگر ایک فضیلت نبی کا انکار کیا جائے تو اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، وہ علی کے فضیلت کا انکار کرنے سے کیا ہوگا؟ ہم جب پاک پیغمبر نے اپنے کو معراج پہ بلایا تو کس لہجے میں کلام کی، کس بات سے نبی کو اپنے طرف بلایا؟ توجہ حضرت علی فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، سبحان الذی اسری بعبدہ۔ میں نے آستہ بولا، آپ نے بھی آستہ سنا، نہایت توجہ کا طالب۔ ابھی میں چند منٹ پہلے فضائل امیر المومنین بیان کر رہا تھا، جب میں نے امیر المومنین کے فضائل پڑھے تو آپ نے کہا سبحان اللہ قبلہ کیا بات ہے، سبحان اللہ قبلہ کیا بات ہے، غفل رہا اس بات کا، سبحان اللہ قبلہ کیا بات ہے۔ میں نے فضائل پڑھے، آپ نے کہا سبحان اللہ، یہ کتنا عظیم مقام ہے نبی کا معراج النبی، کتنا عظیم مقام ہے نبی کا معراج النبی۔ نبی کو اللہ نے معراج میں بلایا، پھر اللہ اپنے آپ کو کہتا ہے سبحان اللہ کی توجہات کے طالب ہیں، توجہات کے طالب، جن اذہان تک میری بات پہنچ رہی ہے، جو میرے ہم سفر ہیں، توجہات کے طالب، سبحان اللہ کتنی عظمت ہے، سبحان اللہ اسری بعبدہ۔ بس دو دلیلیں بیان کی، یہاں پر بھی نبی کو اللہ نے مدثر نہیں کہا، مزمل نہیں کہا، شاہد نہیں کہا، بشیرا و نذیرا نہیں کہا، سراجا منیرا نہیں کہا، کیا فرمایا؟ عبدہ۔ فثبتا کہ یہ سب سے عظیم مقام ہے کیا؟ عبدیت۔ اور اس بنیاد پر یہی کہنا چاہتا ہوں، ہم شیعہ علی ابن ابی طالب علی کو ولی اللہ مانتے ہیں، علی کو عبداللہ مانتے ہیں،
اب توجہ فرمائیں، دوسری فضیلت جو امیر المومنین نے تلاوت کی، یہاں پر فرماتے ہیں سلمان انا خلیفۃ اللہ، انا خلیفۃ اللہ، انا خلیفۃ اللہ، انا خلیفۃ اللہ۔ میں ایک ایک مومن کے چہرے کی زیارت کر کے اس حقیقت کو پہنچانا چاہتا ہوں۔ عثمان بھائی دعا فرمائیں گے، یہاں پر دو معارف کے دریا ہیں، ایک آسان ہے اور ایک مشکل، چاہے تو آسان بیان کروں، چاہوں تو مشکل بیان کروں، اب جیسا آپ کا ارادہ ہو۔ نہایت توجہ کرنے آپ نے فرمایا کہ یہاں پر اسرار امیر المومنین کو بیان کیا جائے، توجہ سے سن لیں گے۔ خلیفۃ اللہ کسے کہتے ہیں؟ خلیفۃ اللہ کسے کہتے ہیں؟ لوگ خلیفۃ الرسول پر بات سے کرتے ہیں، لوگ خلیفۃ الرسول پر بات سے کرتے ہیں۔ خلیفہ رسول کون ہو سکتا ہے؟ سادہ سی بات ہے، عقلی سی بات ہے، ادنا سی بات ہے۔ خلیفۃ الرسول وہ ہو سکتا ہے جو منبر رسول پر بیٹھ کر رسول والے کام کر سکتا ہو۔ مجھے بہت تکلیف ہوگی اہلیان خانوان، خلیفۃ الرسول وہ ہو سکتا ہے جو منبر رسول پر بیٹھ کر رسول والے کام کر سکتا ہو۔ ادھر امیر المومنین فرماتے ہیں انا خلیفۃ اللہ، میں علی اللہ کا خلیفہ ہوں، میں علی اللہ کا خلیفہ ہوں۔ توجہ ہے، اپنی بات نہیں کرتا، میں اپنی بات نہیں کرتا۔ مفسر کبیر ایت اللہ جوادی عمری جن کے بارے میں میں نے کل بیان کیا، 40 سال درس تفسیر قرآن پڑھایا، انہوں نے یہ بات کی ہے، وہ فرماتے اب تو معلوم ہے علی نے جو فرمایا انا خلیفۃ اللہ، اس کا معنی کیا ہے؟ میں ان کی عین عبارت بیان کر رہا ہوں فارسی میں۔ وہ کہتے ہیں خلیفہ باید از مستخلف عنہ، اگر کوئی فارسی زبان بیٹھے تو اس طرح سے میری بات پہنچنی چاہیے۔ خلیفہ باید از مستخلف عنہ، حرف سند جو خلیفہ ہوتا ہے وہ مستخلف کے سارے کام کر سکتا ہے، تبھی اس کا خلیفہ ہوگا۔ یہ ہے توجہ کا طالب، یہ ہے توجہ کا طالب۔ معارف کے سفر میں ابھی میں وارد ہو رہا ہوں، میں آپ کی دعاؤں کا طلبگار ہوں اور خصوصی توجہات کا طالب ہوں، نہایت توجہات کا طالب۔ مولا علی آقا حضرت حجت حضرت بقیۃ اللہ مجھے لسان بیان عطا فرمائیں اور آپ کا نور عرفان بیان فرمائیں۔ نہایت توجہات کا طالب، معارف امیر المومنین کو بیان کر رہا ہوں۔ کون ہے علی خلیفۃ اللہ؟ خلیفہ باید از مستخلف عنہ، حرف زنا خلیفہ وہ ہو سکتا ہے جو مستخلف کے سارے کام کر سکتا ہو۔ اب مستخلف کو پہچانے، مستخلف ہے اللہ، اللہ کے سارے کام وہ کرے گا، وہ خلیفہ اللہ ہوگا۔ اللہ کون ہے؟ اللہ کیا ہے؟ آیت اللہ جوادی فرماتے ہیں انہ بکل شیء قدیر، جو اللہ ہے وہ کل شیء قدیر ہے، اس کا خلیفہ بھی وہ ہوگا، وہ ہر شے کا قادر ہوگا۔ تکلیف ہوگی تجھے، زبان رکھتا ہو، کل میں موجود علی بن ابی طالب رکھتا ہو، دلیل اور قرآن بھی سن رہا ہو۔ میں خیال اور وحی اور قرآن بیان نہیں کر رہا، میں دلیل اور قرآن بیان کر رہا ہوں۔ جس کا عقل سلیم ہے، آیت اللہ جواب فرما رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں فقہاء سے سنا جائے، وہ کہہ رہے ہیں علماء سے سنا جائے، وہ کہہ رہے ہیں مفسر کبیر سے سنا جائے۔ میں اس کی بات کو بیان کر رہا ہوں۔ وہ فرمایا میں بعد میں روایات بھی پڑھوں گا، بعد میں روایات پڑھوں گا، پہلے میں ایک عام آدمی کی بات کر رہا ہوں۔ جب عام آدمی یہ بات کر رہا ہے اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ نہایت توجہات کا طالب بھائی، نہایت توجہات کا طالب۔ خلیفہ کون ہو سکتا ہے؟ جو مستخلف کے سارے کام کرے، مستخلف کے سارے کام کرے۔ پہلی صفت کیا؟ انہ بکل شیء قدیر، وہ ہر شے پر قادر، اس کا خلیفہ ہر شے پر قادر۔ انہ بکل شیء علیم، اگر وہ ہر شے کا عالم ہے اس کا خلیفہ بھی ہر شے کا عالم ہوگا۔ نہایت توجہات کا طالب بھائی، نہایت توجہات کا طالب۔ تیسری بات آیت اللہ جوادی فرماتے ہیں اگر مستخلف انہ جنون، وہ ایسا ہمارا ہے جس کو موت نہیں ہے، اس کا خلیفہ بھی وہ ہوگا جو زندہ ہوگا۔ توجہات کا طالب بھائی، توجہات کا طالب، توجہات کا طالب۔ میں 6 جگہ پر محرم پڑھ رہا ہوں، 7 جگہ پر میں 7 جگہ پر محرم پڑھنے کے باوجود یہ 4تھی جگہ ہے میں اس طرح بول رہا ہوں۔
مجھے نہیں معلوم اس سے پہلے آپ نے کتنے لوگوں کو داد دے دی ہے، بعد میں کتنے لوگوں کو داد دے دی ہے۔ توجہ فرمائیں، ابھی توجہ فرمائیں۔ آیت اللہ جوادی عملی کی بات کر رہا ہوں، ایک مرجع فقیہ کی بات کر رہا ہوں، ایک مفسر کی بات کر رہا ہوں، جو کریم اہل بیت کے دروازے پر قرآن کی تفسیر بیان کرتا ہے، اس کی بات کر رہا ہوں۔ میں ان سے بات کر رہا ہوں جو علماء کی بات کرتے ہیں، اور علماء کی بات کرتے پھر ایسے علماء کو چھوڑ جائیں جو علی کے قریب کرتے ہیں، جو علماء کی بات کرتے ہیں ایسے علماء کی بارگاہ میں آئیں جو علی کے قریب کرتے ہیں، ایسے علماء کی بارگاہ میں آئیں جو علی سے دور کرتے ہیں۔ توجہ فرماتے ہیں، توجہ فرماتے ہیں، اللہ جوادی آپ نے وہ فرما رہے ہیں انہو بکل شیء قدیر، یہ بھی کل شیء قدیر، انہو بکل شیء علیم، یہ بھی ہر شے کا عالم، وہ بھی زندہ، یہ بھی زندہ۔ ابن کیسی بات کر دی، یہ کیسی ہو سکتا ہے؟ توجہ حرکت آنے 28 سفر مظفر، 28 سفر مظفر۔ اب دلیلیں بیان کرنا، انہوں نے دلیل نہیں دی، میں اپنی طرف سے دلیل دے رہا ہوں۔ توجہ حرکت ایک صفت کی دلیل بیان کر رہا ہوں۔ 28 سفر سید الانبیاء خاتم الانبیاء اس دنیا سے گئے، ختم الانبیاء دنیا سے گئے، امیر